وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پہنچے، سلام پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. جناب سیگمنٹ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر و افطار آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آج ہم پارٹ 8 اس کا مکمل کر چکے ہیں. 5ویں سیر میں ہم اس کے پارٹ 9 پر جا رہے ہیں. اب تک ہم نے آپ کو سارے معاملات سے آگاہ کیا، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بتا رہے ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے، ہم لوگوں نے یہاں تک معاملہ ختم کیا تھا کہ ابا کے مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اب حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی انتقال پا چکی ہیں. اب کیا ہوا؟ اب جناب بات یہ کہ حضرت آمنہ کے انتقال کے 5 دن گزر چکے ہیں. 5 دن کے بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی ہیں. آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا ہے. آپ کے یتیم ہو جانے کا عبد المطلب کو اتنا صدمہ نہ تھا کہ بیٹے کی وفات کا اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ کی وفات کا بھی اتنا ان کو صدمہ نہ پہنچا تھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہو جانے کا ان کو ہوا. اب عبد المطلب کے لیے کعبے کے سائے میں، اب یہ عبد المطلب کا ایک تھا کہ ان کے کعبے کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا اور وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے. ان کا پروٹوکول تھا، ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھتا نہیں تھا. اب چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھ جایا کرتے تھے. لیکن نبی کی شان دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے تھے. اور اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چکی تھی تقریباً، اور آپ کے چچا عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے، مطلب اور لوگ ان کے بیٹے یا قریش کے لوگ ہٹانا جب چاہتے کیونکہ عبد المطلب کا ایک پروٹوکول تھا، تو عبد المطلب جواب دیتے، کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے. پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر حد درجے خوش ہوا کرتے رہتے. پھر کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل ہی نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے. ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبی طور بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی. الفاظ تھے. یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دی گئیں. اب آپ نابینا ہو گئے تھے. ایسی حالت میں ایک روز وہ اس قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدھے اس قالین پر جا پہنچے. ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے. آپ کے رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتا تھا، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا. یہ بات جب ان لوگوں نے بتائی، یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میرے بیٹے کو قالین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو، اس کے بعد کسی کو نہ ملے. اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا. ایک روز کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے آئے. ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. ان لوگوں نے آپ کو دیکھا. یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے لگایا کرتے تھے، بیان کرتے تھے. انہوں نے عبد المطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے. اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی. ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں. مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے. معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے. لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں آج بھی، اور یہی مقام ابراہیم ہے چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں.
تو اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات ہے۔ جناب ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حضرت اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے میں ان کے پاس ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ اچھا ان میں سے ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں پہنچا، پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، کہنے لگا وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا وہ تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا۔ اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھاتے تو ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو ساتھ کھانا کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں سے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے ہی اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ آگے سنیں، عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا ہوں، اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا، وہ کہتی ہیں قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند ہو چکی تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں آ کر کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگوں تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کر لو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور آبرو ملے ہوئے ہوں، وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں، وہ حضرت اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں، پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا، قریش کو بتایا۔ اب کیا ہوا جب انہوں نے قریش سے بیان کیا، انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا اور ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ اس وقت 9 عمر کے تھے، یعنی 9 سال کی عمر کے تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہے، تیری باندیاں ہیں اور تیرے باندیوں کی اولاد ہیں، ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں، اب اونٹ گائیں گھوڑے خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بھی بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے مولا، ہمیں زندگی اور سبزی اور شادابی عطا فرما دے اللہ۔ اب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی،
وادیاں پانی سے بھر گئی. لیکن اس بارش میں ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہوئی. وہ عجیب و غریب بات کیا تھی؟ وہ عجیب و غریب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہو گئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی. اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم ہیں. تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے. اس سلسلے میں بات چیت شروع ہو گئی. اب کابینہ بیٹھی. ایک سردار نے کہا ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب کو ان کے پاس جانا چاہیے. ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے. یہ مشورہ سب کو پسند آ گیا. چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا. پھر ان سے کہا اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کے شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی کچھ دعا کر دیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارشیں عطا کی ہیں، ان کی بات ہمیں بھی بارش عطا ہو جائیں گی. ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا. دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے. ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا. پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والے گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں مولا، اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں. بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما کہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں. عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا. یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ تمہیں سیرابی حاصل ہوگی. چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش ہو چکی تھی، وہاں بارش جاری تھی. آپ 7 سال کے ہو چکے تھے تو کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں. مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا. عبد المطلب سے کسی نے کہا عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے. عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے. اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا. یہ بھی ایک اور بات ہے. انہوں نے اس سے آرزو دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا. اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا. راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ جو ہے وہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا. اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا. اس نے کہا اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی. اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہ یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اس کا قتل نہ کر دے. پھر اس نے کہا اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے. اب عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے، بولے ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں. ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں. اس راہب نے کہا ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں. انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی. پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے. یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا. وہ سیف حمیری کہلاتا تھا. کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا. وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی. 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا. جبکہ یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا جو ہے وہ ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی. چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی اور اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ بول دیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا. اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا. یہ یمن عرب کا علاقہ تھا. جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا. 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی. ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہی حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی. چاروں طرف سے عربوں کو وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے. قریش کا بھی ایک وفد مبارک دینے کے لیے گیا. اس وفد کے سردار عبد المطلب تھے. یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا. اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے. سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا. اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کسی رتبے کے ہیں، یہ لوگ کس رتبے کے ہیں. اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی. یہ وفد دربار میں پہنچا. عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے. انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی.
سیف نے کہا اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا اے شخص تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے کی تھی اور جو ہے وہ خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا، اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہمارے بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا، ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا۔ ایک ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا، عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا کہ جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے اور ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم اور عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجہ حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اب وہ بتا رہے، کہہ رہے سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے، آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے، اس کا نام محمد ہوگا، اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے، ہم بھی اس کی آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینے کے قبیلے خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس نے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے، ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے اور وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرے گا یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کو برائی کرنے والوں کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کر، بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے اور پھر سیف نے ان سے کہا اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا تم ان میں سے کوئی علامات اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اس سے بہت چاہتا تھا، میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب عبد مناف سے اس کی شادی کر دی، وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی، اس میں میرے بیٹے کے وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا، اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اسی طرح ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے، یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو اس کی اولادیں یہ کام کریں گی، اور اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلوں کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچ جاتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی اور انہیں دفن بھی یہی کیا جائے گا، اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے، مجھے پتا ہے اگر میں اسی وقت ان کے عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔
یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سر بلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتانا۔ اس کے بعد عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے دیے۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی کیا ہوا یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے افطار میں شیار کسی سیگمنٹ میں۔ ابھی ایک وقفہ، درود سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ سحر کی اذان اور اس طریقے سے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔